اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین. طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. والصلاة والسلام على أهل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال عز وجل في قرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. مل کے صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. الحمدللہ جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس رب کریم نے اس رب غفور نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج پھر اللہ عز و جل کی تمام دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتے ہوئے آج پھر ویکفیلڈ میں سب جمعے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پھر آپ سب کو یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں فکر خدا کو لے کر آئیں. اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی کوشش کریں. یہ زندگی جو نعمت خدا ہے، یعنی ہر صبح اٹھ کے جو ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، یہ اس خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں اچھے مکان عنایت فرمائے ہیں. اللہ عز و جل نے ہمیں نیک اولاد عنایت فرمائی ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں نیک بیوی عنایت فرمائی ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں والدین کی صورت میں جنت جانے کا ایک راستہ عنایت فرمایا ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں ایسے امام عنایت فرمائے ہیں کہ اول سے لے کر آخر تک جس امام کا نام لیں اللہ عز و جل ہماری دعا کو رد نہیں کرتا. اتنی نعمات سے اللہ نے نوازا ہے ہمیں، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا ہم اس نعمات کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکر ادا کریں؟ یقیناً جمعے کا دن ہمیں یاد کرواتا ہے کہ اے انسانوں، اللہ عز و جل کی دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتے رہو. مومنین، آج میں ایک موضوع لے کر اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، ایک ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہر کوئی جوان ہو بزرگ ہو، ایک ہی چیز اس کے زبان پر ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں بھی محبت کرتا ہوں. یہ محبت جو ہے ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے. اب جس شخص نے جوانی میں محبت نہیں کی، وہ جب ضعیف ہو جاتا ہے، جب وہ بزرگ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ محبت اس کے دل کے اندر اس وقت جاگتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہمارے معاشرے میں آج کل رواج بن چکا ہے کہ 50-60 سال کے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں محبت ہو چکی ہے، اور اس عمر میں وہ دوبارہ شادی کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں، یعنی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ محبت جو ہے وہ عام ہو چکی ہے. کوئی محبت میں دنیا سے پیار کرتا ہے، کوئی محبت سے فقط اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، کوئی محبت میں فقط اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے، کوئی محبت میں فقط اپنے رشتہ داروں سے پیار کرتا ہے. یعنی محبت بعض لوگوں کے نزدیک محبت ایسی نعمت ہے کہ جس انسان کے دل میں محبت ہے
تو وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب آج ہم نے بات اس موضوع پر کرنی ہے کہ وہ کون سی محبت ہے جو انسان اپنے دل کے اندر رکھے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اب دیکھیں، محبت ایسی چیز ہے عمران شاہ جی، محبت ایسی چیز ہے کہ محبت میں کئی لوگ پاگل ہو چکے ہیں۔ یعنی میں نے اچھے خاصے لوگ دیکھے ہیں کہ جب وہ محبت کا جنون ان پر طاری ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی مجھے نہ کھانے کا دل، نہ پینے کا دل، نہ سونے کا دل، یعنی جس سے میں محبت کرتا ہوں بس وہی میرے سامنے رہے، یعنی اس کی زیارت ہوتی رہے۔ یعنی یہ دنیا کی محبت ہے۔ آؤ ہم آل محمد علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ محبت کیسی ہونی چاہیے اور وہ کون سی محبت ہے جو آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی وہ محبت آپ کے کام آئے گی۔ تو محبت جو ہے یعنی ٹائپس آف لو، محبت کئی قسموں کی ہے۔ محبت یعنی آپ کی جو محبت ہے وہ جسمانی طور پر ہے، یعنی فزیکل محبت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے محسوس کرنا ہے، احساس کرنا ہے دوسرے کی تکلیف کو، دوسرے کی پریشانی کو۔ یعنی اگر آپ کا جو محبوب ہے اگر وہ پریشان تو آپ پریشان، اگر وہ خوش تو آپ خوش۔ یہ جو محبت ہے یہ جسمانی محبت ہے، یعنی فزیکل محبت ہے۔ پھر جو محبت دوسری قسم کی ہے وہ ذہنی محبت ہے، یعنی آپ مینٹلی کسی سے پیار کرتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے نہیں ہے، فزیکل نہیں ہے، محسوس نہیں کر سکتے۔ یعنی آج کل ہمارے جو نوجوان ہیں انہوں نے ایسے رول ماڈل بنائے ہوئے ہیں جو ان کو دین اسلام سے دور لے کر جا رہے ہیں۔ اب وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فلم سٹار ہو، فٹ بالر ہو یا کوئی بھی ہو۔ یہ جو محبت ہے یہ ذہنی محبت ہے، یعنی مینٹلی آپ محبت کسی سے کرتے ہیں مگر وہ کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے۔ پھر جو تیسری قسم ہے وہ جذباتی محبت ہے، یعنی ایموشنل، یعنی آپ پر جنون طاری ہو جاتا ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ ہر حالت میں اس کو پائیں گے۔ اور یہ ایسی محبت جذباتی ہے کہ انسان جب اس مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ پھر اس حالت میں آ جاتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اس کو جائز سمجھتا ہے۔ یہ جذباتی محبت ہے۔ اور پھر جو آخری محبت کی قسم ہے وہ ہے روحانی محبت، وہ ہے اسپریچولی کسی کے ساتھ محبت کرنا۔ اس محبت میں مطلب نہیں ہوتا، اس محبت میں انسان اس دنیا کے متعلق کم سوچتا ہے اور آخرت کے لیے سوچتا ہے کہ وہ محبت اس کے لیے کیا فائدہ دے گی۔ اب ہم شیعان علی، ہم شیعان حیدر کرار جو ہیں، ہم نے کون سی محبت کرنی؟ ہم نے یہ جو 4 قسمیں ہیں ان کو جمع کر کے ہم نے محبت کرنی۔ اور محبت کس سے کرنی ہے کہ رسول اکرم تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 4 قسمیں میں نے بتائی ہیں، جسمانی، ذہنی، جذباتی اور روحانی۔ ان کو جمع کر کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ سے محبت کرو، چونکہ اللہ نے آپ کو نعمات سے نوازا، اور وہ اللہ ہر صبح آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ صبح دوبارہ اٹھ کے اس اللہ کی نعمات کا شکر ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ کون فرما رہا ہے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت کرنے کا طریقہ ہمیں بتا رہے۔ ہم نے آج کل جب لفظ محبت آ جائے تو ہم سب ہنستے ہیں کہ پتہ نہیں مولوی اور ان کا در اللہ کٹسن، یعنی محبت، لفظ محبت ہم ہمیشہ غلط معنی میں لے جاتے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو۔ اللہ نے کیا کیا نہیں آپ کے لیے کیا، وہ اللہ
ارشاد فرماتا ہے کہ میں آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ کی ماں کتنی، انسان کی ایک ہی ہوتی ہے الحمدللہ، وہ ایک ماں کتنا آپ کے ساتھ کرتی، کتنی محبت ہوتی ہے اس ماں کے دل میں. آپ کبھی اگر گناہ بھی کر دیں، کوئی غلط کام بھی کر دیں، لوگ بے شک آپ کو غلط کہیں، مگر جو ماں ہوتی ہے نا وہ ہر وقت بہانہ ڈھونڈتی ہے اور آپ کے ساتھ محبت کریں. آپ بے شک اپنی ماں کے ساتھ محبت کریں یا نہ کریں، آپ کی ماں کی جو محبت ہے وہ سب سے پاکیزہ محبت ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو رسول فرماتے ہیں اللہ کی نعمات کا شکر ادا کریں، محبت کریں. یعنی یہ محبت کرنا شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے. رسول فرماتے ہیں اولاد سے اللہ نے نوازا ہے، پریشان ہوتے ہیں، پریشانی کا حل آپ کو خدا کی بارگاہ سے ملتا ہے. جب آپ کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ رب کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں، مجھ سے بات کر. جب آپ کا دل پریشان ہو جاتا ہے تو کوئی سننے کے لیے نہیں ہے، کبھی دیکھیں اس رب سے بات کریں. آپ اپنے وقت کے امام سے بات کریں اور دیکھیں کس طرح سے. وہ انگلش میں کہتے ہیں نا اے پرابلم شیئرڈ از اے پرابلم ہافڈ. یعنی کسی کے ساتھ اگر آپ اپنی پریشانی شیئر کریں گے تو آپ کی پریشانی ہاف ہو جائے گی، آدھی ہو جائے گی. ہم جو ہیں ہم رب سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم بھول چکے ہیں کہ وہ رب کون ہے. ہم بھول چکے ہیں کہ ہم اس رب سے باتیں کریں. وہ ہر روز ہمیں صبح اٹھنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے. ہم اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں، یہ اس رب کا شکر ہے. ان لوگوں کو بھی دیکھیں کہ رات کو سوئے ہیں اور صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوا. فلسطین کے حالات آپ دیکھیں، لبنان اور یمن کے حالات آپ دیکھیں، افغانستان، پارا چنار، کویٹا کے حالات آپ دیکھیں. مومنین رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوتا. دنیا میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. مگر پھر بھی آپ دیکھیں، میں دیکھتا ہوں اور خدا کی قسم الفاظ نہیں ہوتے بیان کرنے کے لیے کہ لبنان کے لوگ اور یمن کے اور فلسطین کے لوگ، ان کے بچے ان کے سامنے قتل کیے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں. ان کے گھر جو ہیں جن کے لیے انہوں نے زندگیاں صرف کر دی ہیں بنانے کے لیے، ان کے سامنے بم کے ساتھ وہ تباہ کیے جا رہے ہیں. مگر پھر بھی آپ دیکھیں کہ وہ ہر نماز میں اس خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. جب آپ کے سر پر مصیبت اور پریشانی آئے تو شکر کریں. ائمہ کی یہ روایت ہے مومنین، جب خدا کی طرف سے آپ کے سر پر کوئی آزمائش اور پریشانی آئے تو اس خدا کا شکر ادا کریں کہ اس خدا نے آپ کو چنا ہے آزمانے کے لیے کہ یہ پریشانی میں کتنا ثابت قدم ہوگا. ہم پریشان ہو جاتے ہیں. مولا علی کا یہ فرمان ہے. تو رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت رکھیں، اللہ سے محبت کریں، چونکہ وہ اللہ نعمات سے نوازتا ہے اور آپ کو توفیق دیتا ہے کہ ہر صبح آپ اٹھیں. اگر آپ کے پاس دولت ہے تو یہ خدا کا کرم ہے آپ پر. اگر آپ کو خدا نے توفیق دی ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکیں تو آپ کنجوسی نہ کریں. ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ رب غفور، رب کریم، جو ہر دنیا والوں کو عنایت فرماتا ہے، اگر آپ کے دروازے پر کوئی آ کر آپ سے یہ کہے تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ مجھے کچھ عنایت کر، تو ائمہ فرماتے ہیں شکر کریں کہ خدا کے ہوتے ہوئے خدا نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ بھی اپنی حلال کمائی سے خدا کے راہ میں خرچ کریں. یہ نعمت ہے اس خدا کے لیے، نعمت ہے اس خدا کی طرف سے. تو پھر رسول فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کریں چونکہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں. لیکن کیسے؟ رسول نے فرمایا پہلے اللہ سے محبت اور پھر مجھ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں چونکہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں. کیا رشتہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا کہ کسی نے پوچھا یہ کہ یہ کیسی محبت ہے
کہ اللہ نے اپنے نام کو پہلے اور محبوب کا نام بعد میں رکھا ہے، تو کیا خوبصورت جواب کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان کی زبان پاک ہو جاتی ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے لا الہ الا اللہ کہیں، پہلے اپنی زبان کو پاک کریں اور پھر محمد رسول اللہ کی تلاوت کریں۔ کیا مقام ہے محبت کا! رسول فرماتے ہیں اللہ کی محبت کے بعد مجھ سے محبت کریں، چونکہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور رسول کی محبت ایسی ہونی چاہیے جب انسان اللہ کی محبت پر قائم رہے۔ یعنی انسان نماز نہیں پڑھتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کا ماننے والا ہوں، تو کیسا ماننے والا ہے؟ انسان اپنے واجبات ادا نہیں کرتا خدا کے لیے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول کی سنت پر عمل کرتا ہوں، اس سنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب انسان اپنے واجبات ادا نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پیلی چپل پہنے، مسواک رکھے، کنگا رکھیں، زلفیں رکھیں، کالی کملی رکھیں اور یہ تمام سنتیں ادا کریں، اور یہ آپ کو سمجھ ہی نہ ہو کہ اللہ نے آپ کو زندگی کیوں عنایت فرمائی ہے، تو آپ کی سنت پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے لا الہ الا اللہ کو سمجھے، پہلے خدا کو سمجھے، خدا کے حکم پر عمل کریں، دین کو سمجھیں، پھر جب انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جب عمل کرے گا، پھر دیکھنا آپ کی زندگی میں کیسے انقلاب آئے گا، کیسے تبدیلی آئے گی آپ کی زندگی میں۔ پھر رسول فرماتے ہیں پہلے اللہ کی محبت، پھر رسول کی محبت، پھر رسول فرماتے ہیں اور پھر میری اہل بیت سے محبت کریں اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی دنیا والے سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بعد ہم اہل بیت کی محبت اگر نہ رکھیں تو ہم کامیاب ہیں۔ رسول فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہیں ہے، خدا روز محشر اس کے اعمال اس کے منہ پر مارے گا۔ شرط قبولیت اعمال اور دعا ہے ولایت اہل بیت۔ الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے ہم نے ہمیشہ لوگوں کے لیے محبت کا پیغام دیا ہے، اور وہ محبت کا پیغام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت اور ان کی محبت جو ہے وہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اسلام کی بنیاد ہے ولایت اہل بیت۔ کوئی عمل آپ کا، کوئی نماز آپ کی، کوئی دعا، کوئی حج و عمرہ، کوئی زکوٰۃ، خمس، تولا، تبرع، امر بالمعروف نہی عن المنکر، آپ کا کوئی بھی فروع دین کا عمل اس خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک آپ کے دل میں ولایت اہل بیت کا نور نہیں ہوگا۔ ولایت اہل بیت کا نور وہ نعمت بزرگ ہے اس خدا کی طرف سے کہ جس کو یہ ولایت مل گئی اس کو پھر رسول بھی مل جائے گا، اس کو پھر خدا بھی مل جائے گا۔ یعنی دیکھیں کس طرح سے علی والے جو ہیں اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں ولایت اہل بیت سے۔ اور الحمدللہ یہی کوشش کیا کریں کہ آپ اللہ سے اہل بیت کی محبت مانگیں، کیونکہ ان کی محبت سے رسول کی بھی محبت ہے، ان کی محبت سے اللہ کی بھی محبت ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جو میں نے شروع میں آیت تلاوت کی ہے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی آپ اگر کچھ اس زندگی کی نعمات کی، خوشی کی، اللہ کو شکرانے کی صورت میں اگر کچھ عنایت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے مودت اہل بیت۔ دیکھیں کس طرح سے اللہ نے ہمیں ایسے امام عنایت فرمائی کہ ایک کا ایک نام لیں تو ہماری پریشانی ختم ہو جائے۔ منگل کے دن
کبھی دعائے توسل جو ہے اس کی تلاوت کریں. دیکھیں کس طرح سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. شب جمعہ دعائے کمیل کی تلاوت کریں. مولا علی کیا فرماتے ہیں حضرت کمیل سے کہ اے رب میرے وہ گناہ معاف کر دے جن کی وجہ سے تیری نعمات مجھ سے دور ہو. ہر ایک دعا اہل بیت کی طرف سے، سیف سجادیہ، نہج البلاغہ، ائمہ کے فرمان، ہر ایک ان کی جو سینگ ہے وہ ہمارے لیے تبدیلی کا پیغام ہے. جمعے کا دن امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جمعے کے دن کو چن لیا ہے اور یہ جمعے کا دن باقی تمام دنوں سے افضل ہے. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن اللہ عز و جل فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اے فرشتوں جنت کو سجا دو. جنت جمعے کے دن خدا سجا دیتا ہے اور پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جو جنت کا آنے والا راستہ ہے اس پر بھی چراغاں کیے جائیں، روشنی کیے جائے. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کی نماز میں حاضر ہو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا مناجات کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ جو جنت میں نے سجائی ہے جمعے کے دن اور یہ جو راہ میں نے منور کیا ہے یہ اس شخص کی تقدیر میں جنت لکھ دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی جمعے کے دن کی اہمیت. دعا کوئی آپ کے مکمل ہفتے میں کسی بھی دن آپ کی دعا قبول نہ ہو تو جمعے کے دن دعا کیا کریں. جمعے کے خطبے سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ اس خدا کی بارگاہ میں التجا کیا کریں. شکرانے کے بعد مولا مجھے تو نے توفیق دی ہے کہ میں آج جمعے کے لیے حاضر ہوا. مولا اس جمعے کے دن کی برکات کی وجہ سے میری دعاؤں کو مستجاب فرما. دیکھیں جمعے کے دن خاص طور پر جمعے کے دن آپ اپنے امام کے لیے دعا کریں. ظہور امام زمانہ کے لیے دعا کیا. دیکھیں دنیا میں یہ جو پریشانیاں ہیں فلسطین، یمن، غازہ اور یہ لبنان پر چنار کویٹا میں کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے. دعا کیا کریں خدا ظالموں کو برباد کرے اور خدا انسانیت کی حفاظت کرے. اور دعا کیا کریں خدا جلدی ہمارے بار میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اور اسی دعا کے ساتھ بلند آواز سے آپ میرے ساتھ کریں اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. اسی صدا کے ساتھ ہر جمعے کے دن جتنا ہو سکے اپنے امام کو یاد کیا کریں. اور آخری حدیث اور اس کے بعد انشاءاللہ جمعے کا خطبہ. چونکہ آج کافی دنوں کے بعد ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ آج ریکارڈنگ اس لیے ہو رہی ہے چونکہ ہم دنیا والوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں اور وہ پیغام ہے محبت اہل بیت، وہ پیغام ہے ولایت اہل بیت. لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو لوگ ہیں ہم رسول کو نہیں چاہتے، وہ بھول چکے ہیں کہ رسول کی محبت ہم کو اہل بیت سے ملی ہے. اور اہل بیت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ایسے بنا دو کہ محمد مصطفیٰ آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے آپ سے راضی ہو جائیں. تو مولا علی ارشاد فرماتے ہیں آخری حدیث، مولا فرماتے ہیں جب انسان کے اندر 3 چیزیں اگر نہ ہوں تو انسان کا جو دین ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. محبت پر بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ محبت سے لے کر دین کو مکمل کرنے پر میں ختم کرنا چاہتا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں 3 چیزیں اگر انسان کے اندر نہ ہوں تو اس کا دین جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. سب سے پہلے مولا فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس انٹلیکٹ ہونی چاہیے، عقل ہونی چاہیے. عقل ہے تو آپ کو دین سمجھ میں آئے گا. یعنی جس کے پاس عقل نہیں ہے اس پر دین بھی واجب نہیں. مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے انٹلیکٹ، عقل ہونی چاہیے. دوسری چیز کہ
اس کے پاس رحم ہونا چاہیے، دوسروں کو معاف کرنے کا طریقہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کو معاف نہیں کرتا وہ کیسے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ خدا بھی اسے معاف کرتا۔ عقل کے ساتھ رحم بھی ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو دین کو مکمل کرتی ہے وہ ہے علم، نالج۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ تین چیزیں، عقل، رحم اور علم، اگر انسان کے پاس ہو تو انسان کا دین مکمل، انسان کی زندگی مکمل، انسان کی جو زندگی ہے، جو وہ مقصد سمجھ رہا ہے، محبت دنیا ہے، وہ محبت اگر اہل بیت کے ساتھ رکھے تو یقیناً اس کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ محبت اہل بیت کے ساتھ اس انداز سے رکھیں کہ آپ کے جینے اور مرنے کا مقصد ولایت اہل بیت ہو جائے۔ جب آپ ولایت اہل بیت، مقصد ولایت اہل بیت کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کے اندر تبدیلی آ جائے۔ اور آج اس پلیٹ فارم سے میں خوشخبری ہے، اعلان بھی ہے کہ الحمدللہ آپ تمام مومنین کی دعاؤں سے پچھلے 8 سال سے یہ ادارہ دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ شب جمعہ، مدرسہ، مجالس اور جشن اور تمام پروگرام جو ہیں، ہم کرائے کا ایک ہال لے کر، بون لین ہو، والی کریزنٹ ہو، ویلیج ہال ہو، ہم نے اپنے واجبات سے کنارہ نہیں کی۔ ماہ رمضان میں الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے 30 دن افطاریاں مومنین نے سپانسر کی، اور ہر رات ہم مناجات، لیکچر، نماز با جماعت کرتے تھے، 30 دن مکمل۔ جمعہ، عید کی نمازیں، تمام جو ضروریات دین ہیں، آپ کو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے آپ کو وہ روحانی غذا ملتی رہی، کیونکہ یہ روحانی غذا ہے۔ ذکر محمد وآل محمد، ولایت محمد وآل محمد روحانی غذا ہے آپ کے لیے۔ آپ کے دل شاد ہوتے رہے ہیں، آپ کو اس محبت کا مزہ آتا رہا ہے اس انجمن کی وجہ سے۔ تو آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک بلڈنگ مل رہی ہے، اور ماشاءاللہ وہ بلڈنگ 2 فلورز پر ہے، اور وہ اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ وہ سابقہ ایک چرچ تھا، تو ایک مکمل ہال ہے مردوں کے لیے، ساتھ میں ایک سمجھ لیں وہ تو پریسٹ تھی، مگر یہ تو مولانا کا کمرہ بنے گا، ساتھ میں وہ آفس بھی ہے، اور بیٹھنے کے لیے مہمانوں کے لیے بھی جگہ ہے، اور اسی طریقے سے نیچے جو ہال ہے وہ بھی ایک بڑا سا ہال ہے، اس میں نیچے کریش ہے، کچن ہے، ٹوائلٹس اوپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں، یعنی جو ہماری کمیونٹی اور ریکوائرمنٹس ہیں ویک فیلڈ کمیونٹی کے لیے، اس کے ساتھ 12 سے 15 پارکنگ سپیسز بھی ہیں، اور وہ آلریڈی ریلیجیس یوز کے لیے رجسٹرڈ ہے۔ اب بات اگلی جو میں نے کرنی ہے، جس پر آپ نے مومنین پہلے ماشاءاللہ کہا ہے، میں بلند آواز سے انشاءاللہ سننا چاہتا ہوں کہ یہ بلڈنگ جو ہے 295 کی ہے، which آج کے دور میں it is nothing۔ 295 میں مکمل عبادت گاہ سمجھیں تیار مل رہی ہیں ہمیں، 295۔ تو انشاءاللہ اگر ویک فیلڈ کے مومنین، اور جہاں کہیں آج میری آواز جائے گی کہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تعاون فرمائیں، چونکہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ ہماری ذاتی نہیں ہوگی، یہ ویک فیلڈ مومنین کی بلڈنگ نہیں ہوگی، یہ بلڈنگ ہوگی مظلوم کربلا کے نام پر، یہ بلڈنگ ہوگی اسی حسین کی ماں کے نام پر، یہ بلڈنگ ہوگی امام زمانہ کے لیے۔ تو میں اعلان کرتا ہوں آج اس پلیٹ فارم سے کہ ہم نے بلڈنگ دیکھی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا سے ہم آفر بھی دیں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے آپ ویک فیلڈ کے مومنین
کم از کم جو کام نہیں کرتے ان کے ساتھ ہم زبردستی نہیں کر سکتے. جو کام کرتے ہیں اور جو خدا کے حلال رزق سے خدا کی نعمات لیتے ہیں تو ان کو میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ کم از کم 1000 پاؤنڈ آپ امام زمانہ کے نام پر، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نام پر انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کو دیں. ہماری جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے، آغاز wakefield@gmail.com کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ جتنا ہو سکے آپ تعاون فرمائیں. آپ کے تعاون سے یہ مولا کا گھر بن سکتا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ کچھ پروگرام ہمارے نہیں ہوتے، کہ ہال کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی، جب مولا ہمیں اپنا گھر دیں گے تو انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 5 وقت کی نمازیں بھی اس بلڈنگ میں، اور انشاءاللہ میں ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہوں. اور انشاءاللہ اس انجمن کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہ بھی آپ کے خدمت کے لیے حاضر ہے. تو انشاءاللہ دل کھول کے تعاون کریں انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ. آغاز ویکفیلڈ فیس بک کے ذریعے آپ ہمارا جو پیج ہے انشاءاللہ اس پر ہم انشاءاللہ عنقریب فنڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ ہم شروع کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ باہر جانے سے پہلے جو ویکفیلڈ، جو لیڈز، ڈیوزبری، ہیکمنڈ وائک، نارمنگٹن، بیٹلی، یہ جو علاقے ہیں، کیسل فرڈ، یہ علاقے پونٹیفریکٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ پہلے یہ تعاون فرمائیں گے، پھر ہم باہر لوگوں سے اس ادارے کے لیے مولا کی خاطر مانگیں گے. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خدا ہمارا یہ جو مشن ولایت اہل بیت ہے اس میں کامیابی عنایت فرمائے. خدا ولایت اہل بیت علیہ السلام ہماری نسلوں میں قائم و دائم رکھے. خدا ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. جو پہلے سے ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں میرے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو آج نیت کر رہے ہیں اس نیو بلڈنگ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، خدا ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خدا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مل کے اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج. رب صلی علی محمد وآل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. بلندتر صلوات.